الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. آج کے درس کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اور اس عنوان کا تعلق علم سے ہے۔ اور وہ عنوان ہے کہ انسان علم کس سے حاصل کرے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس عنوان میں جو لفظ علم استعمال کیا گیا ہے، اس علم سے ہر طرح کا علم مراد نہیں ہے، بلکہ اس علم سے صرف ایک طرح کا اور خاص علم مراد ہے، جس کو دین کا علم کہتے ہیں۔ لہذا جب ہم یہ کہیں کہ دین کے علم کو حاصل کس سے کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دنیاوی علم کے متعلق کسی اور علم کے متعلق گفتگو نہیں کر رہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی تخلیق کی، ہم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں آنے کا مقصد بتایا کہ ہم نے تم کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے اور اپنی توحید کو قائم کرنے کے لیے بھیجا۔ تم دنیا میں جاؤ، صرف میری عبادت کرو، مجھے ہی اپنا رب اور اپنا اللہ تسلیم کرو، میرے ہی آگے سر جھکاؤ، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ لہذا جس نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ، مکمل طریقے سے ہماری رہنمائی کر دی، اور ہمارے لیے اس نے بہت سارے لوگوں کو بھیجا جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، اور ان انبیاء کو بہت ساری کتابیں دیں جو گائیڈ بک کی حیثیت رکھتی، کہ وہ آ کر کے لوگوں کے درمیان لوگوں کو یہ بتائیں کہ تمہارا رب تم سے کس طرح کی عبادت چاہتا ہے، تمہارا رب تم سے کس طرح کی زندگی اس دنیا میں چاہتا ہے۔ یا آپ دوسرے جملوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنا دین نازل کیا ہے، دین ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے، اس کی بنیاد ایک ہی ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی حالات کے اعتبار سے، لیکن وہ ایک ہی دین ہے۔ تو وہ جو دین نازل ہوا ہے اور اس کی انتہا اور اس کو جو مکمل کیا گیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا۔ تو یہ جو دین ہے مکمل، یہ مکمل ایک گائیڈ بک ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ انسان دنیاوی زندگی میں کیسا رہے، کس طریقے سے زندگی گزارے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی توحید کو قائم کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ بغیر سیکھے آپ عبادت نہیں کر سکتے، اور سیکھنے ہی کو علم کہتے ہیں۔ سیکھنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے اسی کو علم کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے شریعت کے اعتبار، شریعت کے حساب سے، اللہ کے حساب سے، دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ آپ سیکھیں، دین کا علم سیکھیں۔ اللہ نے جو کچھ دنیا میں نازل کیا ہے ہمارے لیے، جس کے ذریعے سے ہم دنیاوی زندگی میں زندگی گزاریں گے، ہم اس کا
اس کو سیکھیں اور اس کا نالج حاصل کریں، اس کا علم حاصل کریں. یعنی آپ بغیر سیکھے اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے سیکھنا بھی در حقیقت دین ہے. سیکھنا، علم حاصل کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بذات خود دین ہے. اس لیے کہ آپ سیکھ کر کے جو حاصل کرتے ہیں اس کو علم کہتے ہیں، اور یہ علم کس چیز کا ہے؟ اسی دین کا ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. لہذا آپ کا سیکھنا بھی دین ہے، اور آپ جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ دین کا علم ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب دنیا میں کوئی علم سیکھتا ہے تو اس کے لیے بہت اہتمام کرتا ہے. اس کے لیے وہ تینوں چیزوں کا استعمال کرتا ہے. پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، کوششیں بھی کرتا ہے، اپنے جسم کو تھکاتا بھی ہے، اور اپنے وقت کو بھی دیتا ہے. ان تینوں چیزوں کے بغیر انسان دنیا میں بھی علم حاصل نہیں کر سکتا، دنیاوی علم بھی حاصل نہیں کر سکتا. وہ علم جو ایسی دنیا کا ہے جو دنیا ختم ہو جانے والی ہے. لہذا اندازہ لگائیے کہ وہ علم جو ایسی دنیا کا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو بہت خطرناک ہے، اس دین کے علم کو حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہوگی، اور اس علم کی کیا اہمیت ہوگی. لہذا انسان جتنا اہتمام دنیاوی علم کو حاصل کرنے میں کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اہتمام انسان کو دینی علم کے حاصل کرنے میں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے سلف میں ابن سیرین رحمہ اللہ جو تابعی ہے غالباً، ان کا قول معروف ہے، مشہور ہے علماء کے درمیان. امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں ان العلم دین، علم جو ہے یہ دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، لہذا اپنے اس دین کو یعنی اس علم کو تم کس انسان سے حاصل کر رہے ہو ذرا دیکھ بھال لو، جانچ پڑتال کر لو، تفتیش کر لو. ایسا نہیں کہ جس سے چاہو منہ اٹھا کر کے دین کا علم حاصل کرنے لگ جاؤ، ہرگز نہیں. ایک لاجیکل بات ہے کہ انسان دنیاوی علم جب حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے اس علم کا جو ماہر ہوتا ہے اس کو تلاش کرتا ہے. اس علم کا جو متخصص ہوتا ہے، جس نے خاص طور سے اس علم میں پڑھائی کی ہوتی ہے، انسان اس انسان کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے اس سے اس سبجیکٹ کا علم حاصل کرتا ہے. ایسا تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ ڈاکٹری پڑھنے کے لیے انجینئر کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹری پڑھنے کے لیے انجینئرنگ کالج میں چلے جائیں، یا انجینئرنگ پڑھنے کے لیے آپ میڈیکل کالج میں چلے جائیں. کیا کبھی ایسا کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. جب آپ دنیا میں دنیا کے علم کو حاصل کرنے میں اتنا اہتمام کرتے ہیں تو دین کے علم کو حاصل کرنے میں کتنا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج انسان دنیاوی علم کو حاصل کرنے میں بہت اہتمام، بہت احتیاط کرتا ہے، لیکن دینی علم کو حاصل کرنے میں کوئی احتیاط نہیں. جس سے اس کا دل کرتا ہے اس سے دین کا مسئلہ پوچھتا ہے. جس کی باتیں سننے میں اس کو مزیدار معلوم ہوتی ہے اس سے دین کا مسئلہ پوچھتا ہے، اس کو سنتا ہے اور اس سے اثر لیتا ہے. کیا یہ دوہری پالیسی نہیں ہے؟ اور لوگوں کا ایسا کرنا در حقیقت یہ دنیا سے علم کے اٹھ جانے کی نشانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت خبر دے رہے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ رب العالمین دین کے علم کو اٹھا لے گا. بلکہ بعض روایات کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک بوڑھا انسان، ایک دم عمر دراز، وہ انسان بھی دین کے بارے میں صرف اتنا جانے گا کہ میرے باپ دادا لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے، لہذا میں بھی لا الہ الا اللہ کہوں گا. اس جملے کے علاوہ نہ نماز کا اس کو علم ہوگا، نہ زکوٰۃ کا علم ہوگا، نہ روزے کا علم ہوگا، حج اور تمام چیزیں سب کے سب درکنار. یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم اس قدر ختم ہو جائے گا، اٹھ جائے گا
کہ ایک بہت سینئر انسان بھی اگر اس زمانے میں بہت بوڑھا عمر دراز پرانا انسان بھی موجود ہوگا، اس کو بھی دین کا صرف اتنا علم ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین قیامت سے قریب دین کو اٹھا لے گا، علم کو اٹھا لے گا، دین کو نہیں، علم کو اٹھا لے گا. تو اسی چیز کی خبر دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. یہ جو ابھی میں نے صورت بیان کی کہ اس زمانے میں دین کا علم صرف اتنا ہی باقی رہے گا کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہنا یاد ہوگا. تو یہ جو صورتحال پیدا ہو جائے گی قیامت کے قریب، یہ کیا اچانک ہوگی؟ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا اپنے بندوں سے. ایسا نہیں ہوگا کہ رات میں لوگ سوئے اور صبح اٹھے تو معلوم ہوا کہ علم ختم ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. لیکن اللہ رب العالمین علم کو کیسے ختم کرے گا؟ علم کو اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا کر ختم کر دے گا. جب اس علم کے جاننے والے، اس علم کو اٹھانے والے موجود ہی نہیں ہوں گے تو پھر وہ علم وہیں کا وہیں رک جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو علم جو ہے یہ اللہ رب العالمین اس کو اٹھائے گا تو ضرور، لیکن اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کر کے چن چن کر اٹھا لے گا. نتیجے کے طور پہ دنیا سے علم ختم ہو جائے گا دین کا. اور صورتحال کیا پیدا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین تمام علماء کو اٹھا چکا ہوگا تو اب لوگ کیا کریں گے؟ یہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہمارے درمیان ہے، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. کہا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے، مرشد بنا لیں گے. اور فسئلوا، ان جہال سے، ان جاہل قسم کے لوگوں سے جن کو لوگوں نے اپنا سردار، رئیس اور مفتی بنا لیا ہے، ان سے سوال کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ وہ لوگ بھی یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی مجھے نہیں پتا. اللہ کے نبی نے کہا فافتوا بغیر علم، جب سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے جواب بھی دیں گے. فضلوا واضلوا، تو خود بھی گمراہ ہوں گے کیونکہ خود جاہل ہیں. مزید غلط جواب دینے کے نتیجے میں ان کی جہالت میں اور اضافہ ہوگا، گمراہی میں اور اضافہ ہوگا. وہ اضلوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. جتنے لوگ سوال کرنے والے اس کے اس غلط جواب کو سنیں گے وہ سب کے سب اس کی گمراہی میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. یہ روایت صحیح بخاری کی، یہ روایت کہاں کی ہے؟ صحیح بخاری کی. تو اس روایت میں غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا تعلق، علم کا جو رشتہ ہے وہ کس سے لگایا ہے؟ علماء سے لگایا ہے. اگر علماء اٹھ گئے علم ختم ہو جائے گا، اور جب علم ختم ہو جائے گا لوگ جاہلوں سے اپنا مسئلہ اور فتویٰ پوچھنا شروع کر دیں گے. یہ زمانہ اسی زمانے کی جانب جا رہا ہے اور اس کی ابتدا ہو چکی. آج آپ دیکھیں لوگوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ علماء موجود ہیں، کوئی بھی انسان عالم سے رابطہ نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے جس نے اس علم کو وقت نہیں دیا، جو عالم نہیں ہے اس علم کا. ایسے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے اور ایسے لوگوں سے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی انسان جب کہ اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک مسئلہ لیتے ہیں، عقیقہ کس دن کرنا چاہیے؟ کسی کے یہاں 7ویں دن، کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، اب اس کو مسئلہ نہیں پتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، عقیقہ کب کرنا ہے. تو اس کے پاس اس کے محلے میں علماء موجود ہیں یا طلاب العلم موجود ہے جو جا کر کے مدرسوں میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائی کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ انسان یوٹیوب میں لکھتا ہے عقیقہ کب کیا جائے، اور پھر اس کے بعد کسی ایسے انسان کا نام لکھتا ہے جو عالم نہیں. کسی وکیل صاحب کا نام لکھتا ہے، کسی ڈاکٹر صاحب کا نام لکھتا ہے، کسی بھائی صاحب کا نام لکھتا ہے، بردر، کسی سسٹر کا نام لکھتا ہے، اور پھر اس کے ویڈیو کو دیکھ کر کے وہ اپنا عمل انجام دیتا ہے، اپنی عبادت کو مکمل کرتا ہے. کیا یہ وہی زمانہ نہیں ہے کہ جس زمانے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو حدیث بیان ہوئی اس میں بیان کیا ہے؟ آپ ایک لاجیکل بات سمجھیے کہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے،
کیا آپ کسی انجینئر کے پاس جا کر کے یہ کہیں گے کہ بھائی صاحب ہاں وہ انجینئر یہ آپ کے محلے میں رہتا ہے، تو آپ اس انجینئر کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، ذرا مجھے دوا دے دو؟ نہیں. کوئی انسان اگر ایسا کرے تو آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ کو جب طبیعت خراب ہوئی ہے آپ کی، آپ انجینئر صاحب کے پاس کیوں چلے گئے؟ اور اگر وہ انسان الٹے جواب دے آپ کو کہ نہیں یہ جو انجینئر صاحب ہیں ان کو بھی بہت نالج ہے میڈیکل کا، ان کو بھی بہت نالج ہے میڈیکل کا، آپ کیا کہیں گے ایسے انسان کو جو آپ کو ایسا الٹا جواب دے؟ کہیں گے بے وقوف ہو کیا؟ نالج اپنی جگہ، لیکن علاج کروانے کے لیے تمہیں ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا. اور ایسے لوگ تو بہت کم ہی ہوں گے، اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سیدھا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس لیے ان کو بھروسہ نہیں ہے کسی اور کے اوپر. وہ جانتے ہیں کہ میڈیکل اور طب کا جو علم ہے وہ ڈاکٹرز نے حاصل کیا ہے، لہذا ان کے پاس جا کر کے اپنا مسئلہ ہم سلجھائیں گے. برج بنانے کے لیے کسی ڈاکٹر کو لے آیا جائے تو کہا جائے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ میتھس میں بہت ماہر ہے اور انہوں نے بہت ساری تھیوریز پڑھی ہیں اور یہ بھی انسٹرکشن دے سکتے ہیں، اور یہ جو پل ہے یہ برج ہے اس کو بنا سکتے ہیں. کیا کوئی عقل مند انسان اس کو قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارا یہی رویہ دین کے معاملے میں کیوں نہیں ہوتا؟ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کسی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، ہر ایرے غیرے لتو خیرے کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے اپنا مسئلہ دریافت کرتے ہیں. کیا یہ انصاف ہے؟ اور کیا ہمارا یہ کردار قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں. لہذا آپ کو اپنا رشتہ علماء سے جوڑنا پڑے گا، اسی میں خیر ہے اور اسی میں بھلائی. وہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دین کے علم کو حاصل کرنے میں دیا ہے، آپ کو اپنا رشتہ ان سے جوڑنا پڑے گا، تب جا کر آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. ایک عالم جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ایک اچھا ربانی عالم، حقیقی معنی میں جو عالم ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کیسے تیار ہوتا ہے؟ پہلے اس نے قرآن حفظ کیا. بچہ تھا، 7 سال کی عمر تھی یا 10 سال کی عمر تھی، والدین نے اٹھا کر کے مدرسے میں ڈال دیا. وہ بچہ 4 سال مدرسے میں رہا، 4 سال اس نے حفظ کیا، پھر 1 سال اور مزید لگا لیجئے اس نے اس حفظ کو دہرایا استاد کے سامنے بیٹھ کر کے. اس بچے کی عمر ہو گئی 15 سال. 15 سال کی مدت میں وہ بچہ گھر میں نہیں ہے. وہ جو 10 سال کی عمر میں گھر سے نکلا ہے، اپنے گھر سے دور کسی دوسرے مدرسے میں جا کر کے علم حاصل کر رہا ہے. 15 سال کی عمر ہو گئی، گھر میں نہیں ہے. 15 سال کی عمر میں اب اس نے عربی سیکھنی شروع کی. 15 سال سے لے کر کے وہ 20-25 سال تک عربی سیکھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 15 سال کے بعد 5 سال آپ صرف عربی کے لیے رکھیے، اور پھر اس کے بعد مزید 5 سے 7 سال دیگر جو علوم ہیں جیسے فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، اور اسی طریقے پر حدیث ہے خود، پھر قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی علوم ہوتے ہیں، منطق ہے، اور بھی کئی علوم ہوتے ہیں. تو کل ملا کر کے جب وہ بچہ فارغ ہوتا ہے مدرسے سے تو اس کی عمر ہو چکی ہوتی ہے کتنی؟ 26 سے 27 سال. یہ 26 سال آپ مان کے چلیے. پھر اس کے بعد گھر سے بچہ کتنی عمر میں نکلا تھا؟ 10 سال کی عمر میں نکلا تھا. 10 سال کی عمر میں بچے کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ والدین کی شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن وہ نکل گیا، والدین نے قربانیاں پیش کی، بچے کو اپنے لخت جگر کو اپنے سے دور کر دیا. مدرسے میں وہ بچہ پڑھائی کر رہا ہے، مدرسے کا کھانا کھا رہا ہے، دال روٹی بھی وہاں میسر نہیں ہوتی. تھوڑا سا چنا گرم کر کے دے دیا جاتا ہے، تیل میں چھان کر کے دے دیا جاتا ہے صبح کے ناشتہ کے طور پہ. دن اور رات کے کھانے میں سبزی کیا ہے آج تک ہم لوگوں نے تو نہیں سمجھا کہ ہمیں کیا سبزی دی جاتی تھی. پھر اس کے بعد وہ بچہ جب جوان ہو کر کے فارغ ہوتا ہے، اب جوان ہو چکا ہے، اب پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ عوام کے درمیان جانا ہے. پھر وہ عوام کے درمیان جاتا ہے، کسی مسجد کا خطیب ہوتا ہے یا کسی مدرسے کا مدرس ہوتا ہے.
اور وہ اپنے کام میں لگ چکا ہوتا ہے، لوگوں کو دین کا علم سکھا رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب والدین کو اپنے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو دونوں حالات میں، جب اس بچے کو والدین کی شفقت و محبت کی ضرورت تھی، بچہ والدین کے پاس نہیں تھا. جب والدین کی عمر ہو گئی، اب والدین کو بچوں کی ضرورت ہے، بچوں کی محبت کی، ان کی شفقت کی ضرورت ہے. وہ بچہ تب بھی بہت کم ان کے پاس موجود ہوتا ہے، زیادہ تر وہ عوام کے درمیان ہوتا ہے، ان کو دین کا علم سکھا رہا ہوتا ہے. اور اس سکھانے کا کیا اس کو بہت بڑا اماؤنٹ پے کیا جاتا ہے؟ نہیں. اس طرح سے ہمارے یہاں ایک عالم تیار ہوتا ہے. آپ نے دیکھا اپنی عمر کا، اگر اس کی عمر 60 سال ہے مان لیجئے، 25 سال اس نے سیکھنے میں دے دیا ہے دین کا علم، اور یہ جو 25 سال اس نے دیے ہیں، اس کا کوئی بہترین ثمرہ، کوئی بہترین پھل دنیا میں اس کو ملنے والا بھی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب جو ہے 25 سال کے بعد اب اس کی نوکری لگ جائے گی انجینئرس اور ڈاکٹرز کی طرح، اور پھر اس کی سیلری جو ہے ہر مہینے 20,000 25,000 30,000 40,000 تک وہ چلتی چلی جائے گی. ایسا کوئی معاملہ نہیں. لیکن اس نے اپنا پورا وقت دین کو حاصل کرنے میں دیا. اب کوئی انسان عقیدے کا مسئلہ اس عالم کو چھوڑ کر کے ایک ایسے انسان سے پوچھنے کے لیے جائے جس نے اپنی عمر کے 22 سال 20 سال انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے میں دی ہے یا وکالت کی تعلیم حاصل کرنے میں دی ہے، اور اس کے پاس اچھی خاصی تنخواہ بھی آ رہی ہے، اس کے پاس جا کر کے وہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، وکیل صاحب، ذرا مجھے یہ مسئلہ بتا دیجئے. تو ایک تو آپ نے علماء کا حق مارا، پیسے سے نہیں، آپ نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا، آپ نے اپنا نقصان کیا کہ آپ نے اپنے کردار کو بدنام کیا، بدنما کیا، اور آپ نے علم کو غلط جگہ سے حاصل کرنے کی کوشش کی. نتیجے کے طور پہ جس سے آپ پوچھنے جاتے ہیں وہ انسان جس نے قرآن کریم کو پڑھنا بھی کسی استاد سے نہیں سیکھا ہے، وہ جب قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اتنی غلطیاں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی پناہ. ایسا انسان جب آپ کو فتویٰ دیتا ہے، آپ اس کے فتویٰ پر عمل کرتے ہیں، نتیجے کے طور پہ آپ بھی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ انسان علم کس سے حاصل کرے؟ علماء سے حاصل کرے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوگا کہ آپ نے کہا دین علماء سے حاصل کرے، تو علماء کس کو کہیں گے؟ کیا وہی عالم ہے جس نے مدرسے سے فراغت حاصل کی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب جاہل ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ عالم ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ مدرسے ہی میں پڑھائی کریں. یاد رکھیں، عالم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر کے اپنا وقت دے کر کے خاص طور سے دین کے علم کو حاصل کریں. چاہے آپ مدرسے میں کریں یا مدرسے کے باہر اساتذہ کے پاس بیٹھ کر کے، علماء کے پاس بیٹھ کر کے کریں. باضابطہ طور پہ صرف تقریر سننے کا نام، یعنی تقریر سن کر کے کوئی آدمی عالم نہیں بن سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے باضابطہ پڑھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ دوسرے علوم میں ہوتا ہے. بھائی ڈاکٹرز اگر لیکچر دینے لگے تو کیا اسٹوڈنٹس وہ ڈاکٹرز کے لیکچر سن کر کے ڈاکٹر بن جائیں گے؟ نہیں نا، پڑھنا پڑے گا نا ان کو. ویسے ہی دین کا علم ہے تو اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑے گا، اور خاص طور سے بیٹھ کر کے اس علم کے جو ماہرین ہیں ان کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کرنا پڑے گا. اب چاہے آپ مدرسے میں کر لیں یا مدرسے کے باہر آپ اگر کہیں دوسری جگہ اپنا انتظام کر سکتے ہیں تو کریں. اور پھر اس کے بعد جب انسان خاص طور سے علماء کے پاس بیٹھ کر کے، اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کرتا ہے، تب جا کر کے وہ عالم بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی علماء نے حقیقی عالم کون ہے اس کے چند شرائط بیان کیے ہیں، جس کو میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں. ہمارے استاد ہیں فضیلت الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ. غالباً آپ جانتے ہوں گے، یا اگر نہیں معلوم ہے تو شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ
یہ مسجد نبوی مدینہ منورہ کے مدرس ہیں، درس دیتے ہیں فقہ کا، اور ان کو فقیہ المدینہ کہا جاتا ہے، اور اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ وہاں جو فتویٰ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ ہیں. انہوں نے حقیقی عالم کون ہے اس کے چند شرائط بتائے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. شیخ کہتے ہیں کہ 4 ایسے شرائط ہیں، اگر یہ موجود ہیں تو ہی جا کر کوئی انسان حقیقی عالم کہلا سکتا ہے جس سے علم لیا جائے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسان کتاب و سنت کی جو دلائل ہیں، آیات اور احادیث ہیں جن سے ہم مسئلے کو سمجھتے ہیں، ان احادیث کا جاننے والا ہو اور اس کو صحیح طریقے پر منہج سلف پر سمجھنے والا ہو اور سمجھانے والا ہو. ٹھیک ہے، آپ ان 4 شروط کو یاد رکھیے، آپ کو حقیقی عالم کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. پہلی شرط کتاب و سنت کا عالم ہو، جاننے والا ہو، اور اس کتاب و سنت کا جو معنی ہے اس کو اپنے دماغ سے نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ صحابہ کرام اور ان کے بعد جتنے لوگ صحابہ کے منہج پر چلے، ان کے طریقے پر چلے، اسی طریقے پر سمجھنے والا ہو. یعنی جس طریقے پر صحابہ نے سمجھا کسی آیت یا کسی حدیث کا مطلب، اسی طریقے پر یہ عالم بھی سمجھ کر کے لوگوں کو سمجھائے تو وہ عالم ہے. یہ پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کی مثال بھی بیان کروں لیکن وقت نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ منہج سلف کی تعظیم کرنے والا ہو، اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں منہج سلف. سلف سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام. سلف سے کوئی الگ سے کوئی انوکھی جماعت مراد نہیں. سلف کا مطلب جب کہا جائے کہ سلف تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر صحابہ کرام آتے ہیں، پھر اس کے بعد جتنے لوگ صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے رہے وہ سب کے سب جو گزر گئے سلف کہلاتے ہیں. تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سلف کی تعظیم کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرنے والا نہ ہو، ان کی غلطیوں کو لوگوں کے درمیان بیان کرنے والا نہ ہو، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کرام نے جو سمجھا اسی سمجھ کو اپنے سامنے رکھے، اور لوگوں کو بھی یہ سکھائے کہ آپ کو ویسے ہی چلنا ہے جیسے صحابہ کرام چلتے رہے، ویسے ہی ایمان لانا ہے جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ اگر ان لوگوں نے جو تمہارے بعد آنے والے ہیں، اگر ان لوگوں نے تمہاری طرح ایمان لایا فقد اہتدوا، تبھی وہ لوگ ہدایت پا سکیں گے. تو یہ دوسری شرط ہو گئی. تیسری شرط یہ ہے کہ علماء اس زمانے کے اس عالم کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں گواہی دے کہ ہاں یہ انسان عالم ہے اور اس سے علم لیا جا سکتا ہے، اس سے اپنے مسائل پوچھے جا سکتے ہیں. علماء گواہی دیں اس زمانے کے. ٹھیک ہے، گواہی دینے کا کیا مطلب؟ اگر کسی عالم نے، کسی انسان نے مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے تو وہاں سے اس کو لکھ کر کے دیا جاتا ہے، جس کو آپ سند کہتے ہیں، جس کو سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. اس سند میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے مدرسے میں ان اساتذہ کی نگرانی میں یہ علوم حاصل کیے. ٹھیک ہے، تو وہ جو سند ہے وہ کافی ہوتی ہے اس بات کے لیے کہ یہ انسان اس لائق ہے کہ اس سے علم لیا جا سکے. ٹھیک ہے، اور اوپر جو میں نے 2 شروط بتائے ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، یا اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کے زمانے میں اس علاقے میں کوئی عالم موجود نہیں ہے، تو وہ انسان جو لوگوں کے درمیان علم پیش کرے وہ علم کتاب و سنت کے، منہج سلف کے اور علماء کے طریقے پر ہونا چاہیے، گرچہ کسی عالم نے اس کی گواہی نہ دی ہو، اگر وہ کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر علماء موجود نہیں. ٹھیک ہے، ایسی اب کوئی جگہ دنیا میں بہت، مجھے نہیں پتا کوئی ایسی بھی جگہ ہے جہاں علماء موجود نہیں. لہذا تیسری شرط یہ ہے کہ علماء گواہی دے کہ یہ انسان عالم ہے، اس سے علم لیا جا سکے. ٹھیک ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مطابق شریعت کو نہ ڈھالے، شریعت کے مطابق لوگوں کو ڈھالنے کی کوشش کرے. یہ چوتھی شرط ہے. پیسے کے پیچھے، عصبیت، نسل، رنگ، قبیلہ یا ذات، اس کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ وہ شریعت کو بنیاد بنائے اور شریعت کے مطابق لوگوں کو ڈھالنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں کہ کسی انسان کو اس کے حساب سے فتویٰ دے دیا، کسی دوسرے انسان کو اس کے حساب سے فتویٰ دے دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو پھر وہ عالم نہیں. تو یہ کل ملا کر 4 شروط ہوئے. پہلی شرط کیا ہے؟
پہلی شرط کتاب و سنت کے دلائل کو صحابہ کرام کے منہج اور ان کے فہم، یعنی جو جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے ہی خود بھی سمجھنے والا ہو اور دوسروں کو بھی سمجھانے والا ہو۔ دوسری شرط صحابہ کرام کے طریقے اور ان کے فہم کو لوگوں کے درمیان پھیلانے والا ہو اور ان کی عزت کرنے والا ہو، ان کے خلاف زبان درازی کرنے والا نہ ہو، منہج سلف کا پیروکار ہو۔ تیسری چیز، علماء اس زمانے کے یہ گواہی دے کہ یہ انسان عالم ہے، اس سے علم لیا جا سکتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق عوام کو ڈھالنے کی کوشش کرے، شریعت کو عوام کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہ 4 شروط ہیں، اگر کسی انسان کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ حقیقی معنی میں عالم ہے، اس سے علم لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے 4 ایسے لوگوں کے متعلق بیان کیا ہے جس سے علم نہیں لیا جائے گا، اس کو بھی سن لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 4 لوگوں سے علم نہیں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلا وہ انسان جو ایسا بے وقوف ہو جس کی بے وقوفی ظاہر ہو، گرچہ بہت جاننے والا ہو، حافظ ہو، ٹھیک ہے، دلائل بہت یاد ہو، لیکن عقل نہ ہو، اس کو بے وقوفی کرتا ہو، جو جیسا تیسا فتویٰ دیتا ہو، تو ایسے انسان سے علم نہیں لیا جائے گا۔ دوسرا وہ انسان جو بدعتی ہو اور اپنی بدعت کی جانب دعوت دیتا ہو، ایسے انسان سے بھی علم نہیں لیا جائے گا۔ تیسرا وہ انسان جو جب لوگوں سے بات کرتا ہو تو جھوٹ بولتا ہو، گرچہ جب حدیث بیان کرے تو سچ بولے، لیکن جب لوگوں سے بات کرتا ہو تو جھوٹ بولتا ہو، تو ایسے جھوٹے کی بھی بات کو نہیں لی جائے گی، اس سے علم نہیں لیا جائے گا۔ اور چوتھا وہ انسان جو متقی تو بہت ہو لیکن وہ خود کیا کہتا ہو اس کو یاد نہ رہتا ہو، یعنی آج کچھ فتویٰ دیا، کل بھول گیا، پھر اس نے دوسرے طریقے پہ نیا فتویٰ دے دیا۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ان سے علم نہیں لیا جائے گا۔ تو میں نے 4 بیان کیے، ایک تو 4 کنڈیشنز، یہ ہونے سے انسان عالم کہلائے گا، اس سے علم لیا جائے گا، اور یہ 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے علم نہیں لیا جائے گا۔ جب آپ ان دونوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سا انسان ہے جو حقیقی معنی میں عالم ہے۔ ٹھیک ہے، باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت کم ہے۔ معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو عالم ہیں نہیں، گرچہ بہت مشہور ہیں، عالم نہیں ہے لیکن بہت مشہور ہے، ان کے فالوورز بہت ہیں، فیس بک میں ہے، واٹس ایپ میں ہے، اور کیا کہتے ہیں یوٹیوب میں ہے، اور بھی بہت سارے کیا کہتے ہیں اس کو سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے، ان کے ماننے والے چاہنے والے بہت ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان عالم ہے، وہ انسان عالم ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی باتیں دل کو لگتی ہیں، بھائی دل کو لگتی ہیں اسی لیے تو آپ کو منع کیا جا رہا ہے، اگر اس کی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں نقصان کہاں تھا؟ وہ انسان عالم ہے نہیں، اور جب عالم نہیں ہے تو علماء کے منصب پر، علماء کے جگہ پر بیٹھ کر کے فتویٰ دے رہا ہے، لہذا ایک تو وہ عالم نہیں ہے، دوسرا منہج سلف کی مخالفت کر رہا ہے۔ منہج سلف کیا ہے کہ انسان عالم ہو تبھی فتویٰ دے، اور یہ عالم ہے نہیں لیکن اس کے باوجود خود کو عالم قرار دیتا ہے اور لوگوں کو فتویٰ دیتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ ڈیئر ٹو آسک، ہمت ہے تو پوچھ کے دکھاؤ، ہے نا؟ تو ایسا انسان منہج سلف کی مخالفت کرنے والا ہے، لیکن اس کے چاہنے والے بہت ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ باتوں کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے تو آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ کہیں آپ اس کی باتوں میں آ کر کے گمراہ نہ ہو جائیں۔ آپ مسئلہ پوچھنے جائیں یا اس کا کوئی بیان آپ سن رہے ہو، غلط بیانی سے کام لے رہا ہو، وہ قرآن کی آیت جیسے تیسے پڑھ رہا ہو، قرآن کی آیت کی تفسیر اور تشریح اپنی مرضی سے کر رہا ہو، مسائل کو اپنی مرضی سے بیان کر رہا ہو، اور آپ اس کو سن کر کے اسی پر عمل کرنے لگ جائیں، کیونکہ آپ کو اس سے یعنی اس کی باتوں کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو اثر ہوتا ہے اسی لیے منع کیا گیا ہے، اثر نہ ہوتا تو آپ کو منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، آپ جاتے ہی نہیں اس کے پاس۔ لہذا اپنا تعلق علماء سے بنائیں۔ اس طرح کے جو بردرز اور سسٹرز ہیں معاشرے میں، ایڈوکیٹس ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان لوگوں سے دور رہیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کی ایک آیت ٹھیک سے نہیں پڑھنے آتی، ایک معمولی سی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، کس کو نہیں یاد ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ ایک آدمی اسٹیج پہ، بڑے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے وہ اپنے آپ کو یعنی فتویٰ دیتا ہے لوگوں کے درمیان اور اپنے آپ کو عالم باور کرواتا ہے، جبکہ ہے نہیں عالم، برادر ہے۔ اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ ترجعون، ترجعون پڑھ رہا ہے،
ایک دوسرا بہت بڑا ایک اور آدمی ہے جو خاص کر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بہت مشہور ہے اور لوگ بھی بہت سمجھتے ہیں، وہ ایڈوکیٹ ہے. ابھی گزشتہ دنوں میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں نے لکھا بھی اس کے اوپر. تو ویڈیو میں اس نے ایک آیت پڑھی، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. یہ آیت اس نے آیت کی شروعاتی گڑبڑ کی، کہا فَكَفَّرَتُهُ نہیں ہے وہاں پہ. پھر اس کے بعد اس نے اس آیت کے ترجمہ کے بعد مسئلہ بتایا اور مسئلے میں بھی بہت بڑی غلطی کی. جب میں نے لکھا، تنبیہ کی، تو جناب نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. تو ویڈیو ڈیلیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کریں گے. فیس بک پہ موجود ہے، لوگوں کے موبائل میں موجود ہے، واٹس ایپ پہ گردش کر رہا ہے، لوگوں نے سن رکھا ہے، ان کے دماغوں میں موجود ہے وہ غلط مسئلہ. اور اس پر ترا یہ کہ آپ اپنی حرکت سے بھی باز نہیں آتے. پھر دوسرے دن پھر کل کوئی آپ جرات کریں گے، پھر کوئی غلط فتویٰ دیں گے، پھر لوگ گمراہ. لہذا ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہنے کی ضرورت ہے اور علماء سے جڑ کر کے رہنے کی ضرورت ہے. اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے اور میں نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی فتنوں سے بچ کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. آمین. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.